سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ کلمات خشوعان کے وقت ورد فرمائیں۔ جب ان کلمات کا ورد فرمائیں تو ضرور یاد ہونا چاہیے کہ کس بزرگ کی احسان کے لیے یہ کلمات پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو لطف آئے گا اور محسوس ہوگا کہ آپ کو اس کی طرف سے الحمدللہ کوئی فیض نصیب ہو رہا ہے، کچھ دل میں کچھ اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر اللہ والوں کے اپنے مقام ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے آپ کلاسیفیکیشن نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون بڑا ہے۔ جتنے بزرگان دین ہیں وہ سارے معتبر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل عزت ہیں۔ تو جس بزرگ کے بارے میں احسان کیا جائے تو الحمدللہ اس کی طرف سے انسان کو باقاعدہ فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ایصال ثواب کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جب کسی مرنے والا ایک ہی چیز کا انتظار کرتا ہے دنیا سے، اور کوئی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ کوئی ایسی چیز چھوڑ جائے، ایسی اولاد چھوڑ جائے، ایسے معاملات چھوڑ جائے، روحانی اولاد ہو یا جسمانی اولاد ہو، کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب کے ساتھ یاد کرے، کلمات کے ساتھ یاد کرے۔ بے انتہا خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ قبر میں لیٹا ہو اور اس کی قبر ایک دم منور ہو جائے، پتہ چلے کہ تیرے فلاں انسان نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ تو جو ارواحیں درجہ رکھتی ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا، خاص طور پر بزرگان دین جو ہمارے ہیں الحمدللہ، جو اللہ کے نزدیک بہت ہی درجے بلند رکھتے ہیں، جن کی روحوں کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیے ہوتے ہیں وہاں پر، اور ان کے ساتھ معاملات مختلف ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کا جواب ضرور دیتی ہیں الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اسی وجہ سے یہ بزرگان دین نے کلمات رکھے ہیں ایصال کے لیے کہ اس کا روحانی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو جس وقت یہ کلمات ہم ورد کریں تو اس وقت آپ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ کس بزرگ کی نسبت سے ہم یہ کلمات پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم کلمات کا ورد کرتے ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے اس کا تعلق پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کس مقام کے بزرگ ہیں اور کس درجے کے بزرگ ہیں، بہت بڑی منقبتیں ہیں ان کی الحمدللہ، اللہ کے بہت برکزدہ بندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ قادری سلسلہ کے سربراہ ہیں، اللہ نے انہی کے ذریعے روحانیت کے یہ سلسلہ پھیلایا، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ سے فیض حاصل کیا۔ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بہت شرمیلے تھے اور گفتگو نہیں کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد تو اللہ جن سے کام لینا چاہتے ہیں پھر تو نبی پاک ان کی زیارت ہے اور فرمائے وہ قادر اب تم سے کام لیا جائے گا اور مخلوق کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ، اور آپ کے منہ کے لعب دہن آپ نے اپنے ارشاد فرمایا اس پر
کہتا آپ بولو سبحان اللہ. پھر وہ روحانیت انہوں نے آئی کہ جس وقت آپ مواعظات میں ہیں، جس وقت آپ دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو ہزاروں لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے ان تقریروں سے. اس قدر اثر ہوتا تھا کہ اسی وقت انسان کی الحمدللہ ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا زندگی کا، اور زندگی تبدیل ہو جاتی تھی. تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا قادری سلسلہ کا. تو انہیں کی نسبت سے ہم کلمات پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو آپ خود سوچنے کہ ان کا فیض کیسا اترتا ہوگا. الحمدللہ. یہ برائے ثواب حضرت بہاؤالدین نقشبند کو صلح کی خدمت میں اثار پیش کیا جا رہا ہے. آپ نقشبندی سلسلہ کے سربراہ ہیں. یہ سلسلہ جو ہے سب سے آخر میں آیا اور تمام سلسلے برحق ہیں، اللہ تک پہنچانے والے ہیں، لیکن اس سلسلے کے کمالات تمام سلسلوں سے مختلف ہیں. یہ بہاؤالدین نقشبند کو سلسلہ دیا گیا. بخاری شریف میں آپ کو مزہ ہے، آپ نے سجدے میں 7 دن پڑھ کر اللہ سے دعا کی ساری رات. یا اللہ آنے والا زمانہ جو ہے وہ مجاہدات نہیں کر سکتا، محنت نہیں کر سکتا، تو ایسا کوئی طریقہ عطا فرما کہ محنت کم ہو اور تیرا قرب جلد ہوگا. بہت عجیب دعا تھی. کم بھی کم کرنا پڑے، اتنی تسبیحات چلے، اتنی محنت نہ کرنی پڑے، لیکن ایسا ہو کہ جب اس سلسلے میں کوئی داخل انسان، اس کی فضائل، اس کے وظائف ایسے ہوں کہ انسان بہت جلد اللہ کو پا لے، اللہ کے قرب ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 7 دن آپ کو یہ سلسلہ عنایت فرمایا، نقشبند سلسلہ. سلسلے کو نقشبندی سلسلہ کہا جاتا ہے. اس کی بجائے یہ بتائی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر اللہ کا نام نقش کر دیا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ دعائی مانگی تھی. عجیب بات ہے کہ تمام سلسلوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس سلسلے میں ابتدا ہوتی ہے. تو جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، جو دعا تھی وہی بھی قبول ہوئی. یہ بہت آسان ہے. کسی معاملات میں، کاروبار میں، آج کی جو مصروفیات ہے ہماری، اس میں یہ حائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس سلسلے کے اندر دل کو اللہ کو دینا ہوتا ہے، اور دل ہی سب سے بڑی چیز ہے. اور سب سے پہلا جو وظیفہ ہے اس سلسلے میں یہی ہے کہ دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دو بس. تو بندہ دل اللہ کو دیتا ہے اور ہاتھ سارے اپنے کام پہ لگا دیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی اس کو. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں تھا، منی کے میدان میں تھا. تو وہاں تاجر ہوتے ہیں جس سے لوگ خرچ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو بے انتہا مصروف ہے اپنی تجارت میں. تو میں اس کو دیکھتا رہا، اس کے قلب کی طرف. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی بصارت دے دیتے ہیں کہ انسان کے حالات کو پہچانتے ہیں روحانی طور پر. تو کہتے ہیں میں قلب کو دیکھتا رہا. تو شام کو اس نے کئی لاکھ دینار کمائے، لیکن سبحان اللہ کمال اس کا یہ تھا کہ ایک لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. یہ سلسلہ اگر انسان کی زندگی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. قلب جاری ہونے کا مطلب ہی یہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ قلب کو چلتے دیکھیں، نہیں. اس سلسلے میں کمال یہ ہے کہ جب شیخ اپنی توجہ فرماتے ہیں اور اس کو ذکر دیتا ہے تو اس کا جو ذکر ہے خود بخود وہ متوجہ رب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس کا دل.
تو اس رغبت کا نام، اس توجہ کا نام جو ہے قلب جاریہ کہا جاتا ہے. جس کا دل ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، تو سمجھو اس کا لطیفہ قلب جاری ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ چلنے لگا، ہلنے لگا اور اس میں انوارات آنے شروع ہو گئے. یہ تو کیفیات ہے، حال ہے. کسی حالات میں مختلف طاقت ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کا دل بہت چل رہا ہے، اس میں یہ نور آ رہا ہے، اس میں یہ نظر آ رہا ہے. نہیں، اس سے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. دل کا اصل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ ہر وقت خیال اللہ کی طرف رہے. اور جس بندے کا خیال اللہ کی طرف سے رہے گا تو اس میں ڈر کتنا پیدا ہو جائے گا، بہت قریب سمجھے گا پھر رب کو. تو اس کمال کا، یہ ذکر کا جو سب سے پہلا کمال یہی ہے کہ قلب پہ ذکر لینے کے بعد انسان کے اندر کی اتنی زبردست اصلاح ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف دھیان میں چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ ہے بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ چلا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلہ عنایت فرمایا. اور اس سے بڑا یہ کمال ہے کہ سارے سلاسل جو ہیں حضرت علی سے نکلتے ہیں سارے، لیکن سلسلہ نقشبند جو ہے اس کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے. تو پھر آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق کا صحابہ میں کتنا بڑا مقام تھا، اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے، اور تمام صحابہ میں ان کو روحانیت میں کیا مقام ہے، کیا بنتے ہیں. تو اس لیے سلسلے میں اور بھی زیادہ فضائل موجود ہیں. تو میرے بھائی، یہ سلسلہ جو اس دور کا ہے اور اصلاح کے لیے بہترین ہے. اس نسبت سے خود بھی اس پہ محنت کریں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں، دعوت دیں کہ کم از کم کچھ نہ ہو تو پہلا سبق ضرور لے لیں. الحمدللہ فنائیت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے پہلے ہی سبق بہت ہے. انسان اسی سے پہنچ سکتا ہے اللہ تک. اور جو تعداد شیخ تھے اس پہ پابندی اختیار کرے. یہ سال برائے ثواب حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے. بہت ہی درجے کے بزرگ نقشبندی سلسلے میں. ہندوستان میں یہ سلسلہ نہیں تھا، چشتیہ سلسلہ تھا، قادریہ سلسلہ تھا. اسی سے بزرگ نسبت رکھتے تھے اور روحانی فیض پہنچ رہا تھا. تو یہ سلسلہ جو ہندوستان میں لانے والے حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تھے. یہ قابل سے تھے، افغانستان سے. تو روحانی طور پر آپ کو اطلاع یہ دی گئی کہ ہندوستان جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک شخص ایسا ملے گا جس سے سلسلہ پوری دنیا کے اندر نکل جائے گا. لیکن وہ ہندوستان میں ہے شخص. تو ہندوستان سو اپنے رنگ میں تھا، اپنی ایک تہذیب تھی اس کی، کیونکہ ہندو تھے وہ زیادہ، اور بت پرستی تھی، شرک تھا. وہ تو آج تک بھی ہیں. تو حضرت باقی بلّہ تشریف لے گئے دہلی میں. دہلی کے اندر کا مزار ہے. تو اس سے پھر وہاں ہندوستان سے سلسلہ پہلا الحمدللہ آپ سے بنتہا صاحب کرامت اور عجیب و غریب بزرگ تھے. بہت جلد ہندوستان میں آپ کی دھوم مچ گئی وہاں پہنچنے پر. اور وہاں پر روحانی طور پر یہ سلسلہ جو تھا حضرت باقی بلّہ کا پھیلنا شروع ہو گیا دہلی سے. تو اس سلسلے نے وہاں کام کیا. تو یہ جو ختم ہے آپ کا ہے حضرت باقی بلّہ. یہ برائے صاحب حضرت خواجہ احمد نقش مجدد لسان سرہندی رحمۃ اللہ کا سال ثواب ہے. آپ کو شمار نقشبندی سلسلے میں بہت بلند ہے. آپ سے اس اندازہ لگائیں کہ اس سلسلے کا نام جو تھا
نقش بندی تھا. اس کی وظائف جو تھے نقش بندی سلسلے کے حسب نقش بند رحمۃ اللہ کی نسبت سے ہمارے تک پہنچے. باقی جتنا سلسلہ پھیلا ہے، جتنی اسباق ہیں، وہ سارے کے سارے مجددی ہیں. اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی. اس لیے اس سلسلے کو نقش بندی یا مجددیہ کہا جاتا ہے. سارے کے سارے اسباق اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور یہ کمال تھا ان کا. حضرت باقی باللہ انہی کے لیے تشریف لے گئے تھے ہندوستان میں. تو یہ سند شریف میں پیدا ہوا. اللہ ان کی ولادت سند شریف میں ہوئی. ان کے والد بہت بڑے بزرگ تھے، چشتیہ خاندان سے تھے. آپ نے بھی چشتیہ فیض حاصل کیا، حج کا ارادہ کیا. حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، دہلی پہنچے تو ادھر باقی باللہ پہنچ چکے تھے. ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، کون سا بزرگ ملے گا مجھے یہاں جس کے بارے میں مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، جس سے سلسلہ پھیلے گا. تو وہ انتظار میں تھے. یہ بھی روحانی سلسلہ چلتا ہے کہ الحمدللہ. اسی طرح بعض اوقات آج بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی شیخ انتظار کرتا ہے تو کوئی پہنچ جاتا ہے اور سلسلہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر الحمدللہ یہ معرفت کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ حج کے لیے جا رہے تھے، دہلی پہنچے. وہاں سے جاتے پانی کے جہاز پر جاتے تھے بمبئی وغیرہ سے. تو وہاں ان کو بتایا کہ یہاں ایک بزرگ آئے ہوئے سلسلہ ہے ان کو نقش بند. کہتے اچھا حضرت شیخ سند. ٹھیک ہے میں تو ملاقات کرتا ہوں پھر ان سے. کہتے ہاں چلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے بزرگ ہیں. جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت باقی باللہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں تیرے ہی مجھے انتظار تھا اتنے عرصے سے. دروازہ بند کرے وہیں بٹھا لیا ان کو. سبحان اللہ. تو حج تو رہ گیا، ساری زندگی آپ حج نہیں کر سکے حضرت سرحدان، کیونکہ ان سے اللہ نے کام لینا تھا. اللہ کو کام سب سے زیادہ پسند ہے. یاد رکھیں بزرگوں کا وہ یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے. بہت کم لوگ جو ہیں وہ فرض حج کے بعد حج پر دوبارہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ کام ہے کہ تمہارا حج تو وہیں ہو جائے گا اگر تم کسی ایک انسان کی اصلاح کر دو. کیونکہ تبلیغ کا کام جو ہے اس کو نبیوں والا کام کہا جاتا ہے. تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اللہ والے کا کہ اپنی طرف نہ دیکھیے، اپنے وظائف کر رہے، اپنے عمرے کر رہے، اپنے حج کر رہے، اس کا ذوق اللہ لے لیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں بہت زیادہ حج پہ جانے لگا تو حضرت نے مجھے بلایا، پیچھے جو بیٹھا تھا ادھر ہے، کہتے کیا کرنے ہیں آپ؟ میں ڈر گیا ایک دم بہت سختی سے. میں نے کہا جی میں تو بس آیا ہوں. کہتے تمہارے ابھی تک حج پورے نہیں ہوئے، جس کام کے لیے تمہیں یہ دی گئی چیز جاؤ وہاں کام کرو ان کے ساتھ بیٹھ کر. میں فوراً ڈر گیا. میں کہا لیکن میں اس لیے تو آیا نہیں. تو کیوں آئے ہو؟ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مجھے مسکرا پڑے، اجازت ملی مجھے. لیکن پتہ ہی چلا کہ ناگوار ہوتا ہے، جو کام ہے وہی کام کریں. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بھائی حج پہ یا عمرے کے نہیں کرا، نہیں. اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ جو ہے مخلوق کی طرف رجوع کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں، ان کو دوزخ سے بچائیں. بہرحال حج تو نہیں کیا انہوں نے، نہیں کر سکے تو حضرت باقی باللہ ان کو بٹھا لیا اور پھر الحمدللہ تمام جو تربیت تھی آپ نے کی ان سے. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے حضرت مجد کے بارے میں کہ مجھ جیسے ہزاروں چراغ اس سورج کے اندر گم ہو جائیں گے. میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. بہرحال پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت سے جتنا کام اللہ پاک نے لیا اور کیا جا رہا ہے اب تک، ان کے نام سے بھی اللہ مدد دیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا.
اور آپ کے اپنی مکتوبات میں یہ لکھا ہے، آپ کی جو سب سے بڑی چیز آپ نے چھوڑی، اب وہ آپ کی مکتوبات ہیں۔ اتنے بڑے آپ شیخ گزرے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا مغل بادشاہوں کا تھا، جنہوں نے دین ختم کر دیا تھا۔ اکبر بادشاہ تھا، نیا دین نکال لیا تھا، تو ان کا اتنا بڑا یہ کام تھا کہ انہوں نے اس بنائے ہوئے دین سے نکال کر دوبارہ شریعت کو لانا تھا ہندوستان کے اندر۔ کتنا بڑا کام دیا تھا آپ۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، مغل بادشاہ، آپ بتائیں ان کو تبدیل کرنا کیا تھا، لیکن سبحان اللہ تمام بادشاہ جتنے بعد میں جتنے بھی ہیں وہ آپ سے مرید ہوئے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ہے جہانگیر بادشاہ، جو آپ سنتے ہیں، جہانگیر بادشاہ گزرے، جس نے آپ کو قید بھی کیا تھا، سزائیں بھی دی تھی، اور کہا تھا مجھے سجدہ کر، تو آپ نے پاؤں کے کر دی بجائے سجدے کے۔ اس واقعہ آپ تو جانتے ہیں۔ وہی بادشاہ الحمدللہ حضرت سے مرید ہوا، پیدل چل کے آتا تھا ملاقات کے لیے، اور ان کی پھر جب وہ مرید ہوا تو تمام ان کے جتنے بھی سپہ سالار تھے، بادشاہ تھے، وہ سب مرید ہونا شروع ہو گئے۔ ہندوستان کے اندر الحمدللہ شریعت و سنت پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر حضرت نے اس کو خلافت دی، اور ان کا مزار لاہور میں ہے الحمدللہ۔ وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی خلفۂ اجل میں ہے، اور آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں جب جاؤں گا جب جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہی بادشاہ جو بتوں کو پجواتے تھے، اپنے سجدے کراتے تھے، الحمدللہ آج ہندوستان میں دین انہی لوگوں کا مرہون منت ہے۔ انہوں نے بہت کام کیا اللہ کے دین کو پھیلانے میں۔ تو یہ ہے مجدد ثانی کا الحمدللہ ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بے انتہا جلال بزرگ تھے الحمدللہ، بہت جلال تھا آپ کا، اور پورے ہندوستان سے پھر وہ دین نکلا ہے، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ۔ پھر آپ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں ایک جگہ کہ جو آخری کتب ہوگا وہ کون ہوں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف جو لائیں گے، تو وہ بھی جب تشریف لائیں گے تو اسی سلسلے کا جو بزرگ ہو اس زمانے کے ساتھ، ان کے ساتھ کی نسبت ہوگی۔ یہ آپ کو کشف دیا ظاہر الحمدللہ، تو ہم بھی زمانے میں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں اس جماعت میں شامل کر لے جس میں حضرت مہدی السلام کا کام چلے گا اور دین پھیلے گا۔ میرے دوستو، آج دین کی حالت ہمارے سامنے ہے، کہیں نظر آتا ہے دین کے نام پہ دھپئی ہے دین کا۔ وہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، فتنے دجالی پھیل گئے ہیں، ہر آدمی کی نگاہ بھی اسی پر ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، اور وہی زمانہ اب قریب ہے، بہت قریب ہے۔ دعا کریں اللہ پاک زندگی دے تو ایسی زندگی دے کہ جو بشارت دی ہے مجھے ثانی نے، ہم بھی اس گروپ میں شامل ہوں جس میں امام مہدی تشریف لائیں۔ درود پڑھ اللہم صلی